بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظاری ٹی وی میں خوش آمدید۔ نظاری ٹی وی پر آج ہم بات کریں گے اشکومن غزر میں اسماعیلی فرقے کی ابتدا کب اور کیسے ہوا۔ وادی اشکومن کے آثار و قدیمہ اور مورخین کے مطابق صدیوں پہلے یہاں لوگ آباد تھے۔ اشکومن اور امت میں کھدائی کے دوران آثار قدیمہ مل چکے ہیں، جس میں مورتیاں، مٹکے، کلہاڑیاں اور مختلف قسم کے اوزار شامل ہیں۔ ان تمام شواہد سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں قدیم زمانے میں بت مت مذہب کے لوگ آباد تھے۔ اشکومن میں اکثر پامیر اور سریقول سے حملے ہوتے رہتے تھے، اس لیے لوگ ان علاقوں کو چھوڑ کر چلے گئے۔ بہرحال نئی نسل کے لوگ یاسین، چترال، ہنزا، چلاس اور پامیر سے آ کر یہاں آباد ہوئے۔ یہاں کی آبادی 100% مسلمان ہے۔ ان میں سے زیادہ تر اسماعیلی فرقے کے لوگ آباد ہیں، جن کی آبادی 93% ہے۔ باقی اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر احمد حسن دانی اس حوالے سے لکھتے ہیں، اسماعیلی مسلمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مولا علی کو مانتے ہیں۔ یہ لوگ بھی ختم نبوت پر یقین رکھتے ہیں۔ ان کا موجودہ امام سر آغا خان ہے۔ پیر ناصر خسرو جو امام مستمسر باللہ کے زمانے میں بدخشان اور یمگان کے دائی اور حجت کے عہدے پر فائز تھے، آپ نے امام کی ہدایت پر یمگان، بلخ، چترال اور یاسین تک اسماعیلی دعوت پھیلائی۔ ان کے بعد ان کے شاگردوں نے بھی اسماعیلی فرقے کی تبلیغ کی، جن میں سید سہراب ولی، ابو سید کامڑیا، پیر شاہ سید خیر اللہ تھوئی، سید مزا محمد عبد الرحمن، شہزادہ مکین، سید بہروز شاہ اور سید شاہ کلان اول برانداز شامل ہے۔ پیر نامدار نے اپنی زندگی میں سید سہراب ولی، سید حسن زرابی کو دعوت کے حوالے سے دائی بنا کر مختلف جگہوں میں بھیجا۔ انہوں نے اپنے حلقوں میں اسماعیلی مذہب پھیلانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اس نسل کے بہت سے لوگ آج تک غزر، ویخان، بدخشان اور چینی ترکستان میں آباد ہیں۔ یہ لوگ ایران میں خراسان امام کی غیبت یعنی ستر کے زمانے میں امام کے رہائش گاہوں سے واقف تھے اور وقتاً فوقتاً ہدایت کا ذریعہ بنتے رہتے تھے۔ امام کے ہدایت کے مطابق اپنی دعوت کے کام کو جاری رکھا۔ بعد میں امام شاہ حسن علی شاہ کے دور میں ان کو پیری کے ٹائٹل سے نوازا گیا۔ اس طرح یہ لوگ وقتاً فوقتاً اشکومن کے گرد و نواح میں دعوت کا کام کرتے رہتے تھے۔ بعد میں یہ خاندان 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ ایک خاندان نے چین ہجرت کی، دوسرا بھائی ویخان میں شاہ سید کامریا کے نام سے مشہور ہوا، اور اب تک ان کے نسل سے پیری کا کام جاری ہے، اور سید شاہ اسماعیل منصب پیری پر فائز ہے۔ اشکومن کے لوگوں کے مذہب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دوسرے جگہوں سے آ کر یہاں آباد ہوئے ہیں۔ انہوں نے اپنے ساتھ اپنے روایات اور عقیدے کو بھی یہاں پر رائج کیا۔ چلاس، چترال، یاسین کے لوگ پہلے ہی مسلمان تھے۔ ان لوگوں نے نہ صرف اپنے مذہب یہاں رائج کیا بلکہ مزید لوگوں کو بھی اس طرف راغب کیا۔
چٹورکھن، دائن اور پکورہ کے لوگ چترال سے ہجرت کر کے یہاں آباد ہوئے ہیں۔ ان کی دعوت کا صحرا سید شاہ کلان اول برانداز کے دادا پیر سید کرم علی شاہ اول کے سر جاتا ہے، جس نے چترال تک تبلیغ کی تھی۔ آپ کی قیادت میں سادات مختلف جگہوں میں دعوت کے کام کرتے تھے۔ امت وادی کے اسماعیلی ویخان سے میر علی مردان کے ساتھ آئے ہوئے ہیں۔ مقامی بزرگ کہتے ہیں کہ پاکستان کی آزادی کے بعد اسماعیلی علماء کی آمد کا سلسلہ جاری رہا۔ اس سلسلے میں سینٹرل ایشیائی پیری سلسلے کے بزرگوں کے علاوہ کراچی اور ممبئی سے بھی مشنری اور واعظین آتے رہے، جن میں سبز علی اور شیر علی اور بہت سے اور واعظین شامل ہیں۔ شکومن میں موجود اسماعیلی اولیاء اور مقدس ہستیوں کے مزارات۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اشکومن کے ان علاقوں میں اگرچہ پچھلے مذہب کے آثار بہت کم نظر آتے ہیں، اسلام میں پیغمبروں، ائمہ اطہار، اولیاء اور دیگر ہستیوں کو ان کی خدمات کی وجہ سے عقیدت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی زندگی میں اور اس فانی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد لوگ ان کے مقبروں کو زیارت کے طور پر احترام سے دیکھتے ہیں۔ وادی اشکومن میں زیارت گاہیں بہت کم ہے، چند علاقوں میں زیارات موجود ہے جو کہ درج ذیل ہے۔ نمبر 1، زیارت پنج شاہ بزرگ۔ امت نامی گاؤں میں ایک زیارت موجود ہے جس کو زیارت پنج شاہ کہتے ہیں۔ اس زیارت میں ایک گول پتھر موجود ہے۔ کہا جاتا ہے کہ قدیم زمانے میں اس پتھر کو اشکومن کے خاص لوگ چکی بنانے کے لیے لے گئے، لیکن چند دنوں بعد وہ پتھر خود دوبارہ امت واپس گیا۔ دوبارہ لے کر بھی گئے، لیکن پچھلے کی طرح پتھر دوبارہ واپس چلا گیا۔ اس دوران ایک آدمی نے خواب میں دیکھا کہ ایک بزرگ اس پتھر کے بارے میں بتا رہا ہے کہ آئندہ اس پتھر کو لے کر نہ جاؤ، یہ پتھر میری نشانی ہے۔ اس واقعے کے بعد حکمران وقت نے اس پتھر کے لیے ایک کمرہ بنایا اور اس پتھر کو زیارت کے طور پر اہمیت دی، جو آج تک موجود ہے۔ پتھر کو گول اور خوبصورت بنا کر رکھا گیا ہے۔ ان پتھروں کی وجہ سے اس وادی کا نام بھی یہی پڑ گیا ہے۔ بہرحال قاری سید حسین کاظمی نے اس عمارت کو 2003 میں دوبارہ تعمیر کی، جو آج قابل دید ہے۔ نمبر 2، مقبرہ سید محبت شاہ۔ بار جنگل میں پیر محبت شاہ کا مزار ہے۔ گردنواہ کے لوگ اس مقبرے کو زیارت کے طور پر احترام دیتے ہیں اور برسی کے موقع پر مختصر تقریب میں پرچم کشائی بھی ہوتی ہے۔ نمبر 3، مقبرہ سید جلال علی شاہ۔ چٹورکھن میں سید جلال علی شاہ کا مقبرہ ہے۔ قدیم زمانے میں لوگ اس مزار پر سالانہ تقریب منعقد کر کے ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے تھے۔ دور دراز کے گاؤں سے ان کے مرید اس تقریب میں شرکت کے لیے آتے تھے۔ نمبر 4، دائن کا زیارت۔ دائن میں بھی ایک بزرگ پیر شیر داول حسن اپاچی کا مقبرہ ہے، جہاں لوگ قدیم زمانے میں عقیدت کے ساتھ آتے جاتے تھے۔ آج کل یہ رواج نہیں، تاہم لوگوں کے ذہنوں میں اس روایات کے لیے احترام موجود ہے۔ نظاری ٹی وی کے ویڈیوز دیکھنے کا شکریہ۔